پیسے کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، لیکن ضرورت بھی ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے، دروشی پڑھنے سے تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی نا، نہ آپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو اللہ نے مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے، عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، یہ آپ نے کمانا ہے۔ جی پیسے کا بت توڑنے کے لیے پیسہ کمائیں حلال طریقے سے۔ پیسے کا تو کوئی ایکویلنٹ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے۔ پیسے کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، لیکن ضرورت بھی ہے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے، دروشی پڑھنے سے تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی نا، نہ آپ کا پیٹ بھرے گا۔ تو اللہ نے مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے، عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، یہ آپ نے کمانا ہے۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر تو لازماً کمانا ہے، اس سے بھی زیادہ کمائیں، اور اگر آپ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ پیسہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ کے یہاں ایک بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر جو آج کل باہر بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اس ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 32 جرنیل جو ہیں ریٹائرڈ وہ ملازم رکھے ہوئے تھے، اور بریگیڈیئر تو درجنوں کی تعداد میں، اور چھوٹے موٹے جو کرنل اور میجر ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ اپنا ہر کام کروا لیتے تھے۔ تو پیسہ تو بھائی پوسٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔ پیسے کی پازیٹیو جو افیکٹونیس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر چندہ ہی صحابہ کرام سے اکٹھا کیا تھا نا، جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی ہے، کوئی نفل پڑھنے کے اوپر تو نہیں ملی۔ 1000 سونے کی اشرفیاں اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے، آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے، 700 اونٹ کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ 3 موقع پہ جنت کی بشارت ملی ہے، تینوں پیسہ خرچ کے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کی۔ ظاہر ہے کہ رومن امپائر سے جنگ ہونے والی تھی، تو پیسہ تو طاقت ہے جی بھائی، ہم کوئی اس اعتبار سے نہیں کہیں گے آنکھیں بند کر لیں کہ پیسہ طاقت نہیں ہے۔ آپ میرے منہ سے اگر یہ باتیں سن رہے ہیں تو اس کو اس چیز سے ریلیٹ نہیں کرنا کہ آپ نے لوگوں سے چندے اکٹھے کرنے ہیں اور آرام خوری کرنی ہے۔ ہاں، اپنا کمائیں، محنت سے کمائیں اور حلال کمائیں، لیکن اس میں اتنے غرق نہ ہو کہ آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ ہاں، کشتی نے پانی کے اوپر چلنا ہے، لیکن پانی کو کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور کشتی پانی کے بغیر چل بھی نہیں سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعوت کا کام بغیر پیسے کے ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم سے؟ میں آپ کو اگر مہینے کا بجٹ بتاؤں تو کئی لوگوں کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ پیسے کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی ناکام صرف ہمارے دلائل کے مقابلے پہ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے جو پیسہ لگایا ہے اتنا پیسہ وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ پیسہ چندہ اکٹھا بھی کرتے ہیں تو اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ یہاں جیلم میں بعض علماء نے نا شروع میں کوشش کی پمفلٹ چھاپنے کی، ایک دفعہ مشکل سے انہوں نے چھاپے، وہ بھی 15-16 سال پہلے، اس کے بعد وہ پرنٹنگ ہی نہیں کروا سکے کیونکہ پیسہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس پہ کدھر لگائیں، اپنے اوپر کیوں نہ لگائیں؟ تو پیسے کے بغیر بھائی کام نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ رائیونڈ مرکز چل رہا ہے نا، پیسے کے اوپر چل رہا ہے۔ اتنے لوگوں کو وہاں پہ چائے ملتی ہے، اتنے لوگوں کو لنگر ملتا ہے، روزانہ کا کروڑوں کا خرچہ ہے ان کا، لوگ آگے دیتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے، بڑے امیر لوگ اٹیچ ہیں وہ دیتے ہیں۔ پیسے کے بغیر بھائی کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ عزت پیسے کے ساتھ ہے، دنیا میں دین کا کام پیسے کے ساتھ ہے، حلال والا پیسہ، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی اس کی پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔